کہ ان کے ہاں حلم اور صبر اور برداشت کا مادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ صورتحال، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر خراب بھی ہو تب بھی صورتحال میں حلم کے ساتھ، برداشت اور صبر کے ساتھ اس کو سہا جائے، اس کو گزارا جائے، جس کی ضرورت آج ہمارے معاشرے میں اس وقت صبر مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی آگے بڑھ کر اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اس بات کے لیے تیار نہیں کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں، میرے ذمے کیا واجبات ہیں، میرے ذمے لوگوں کیا حقوق ہیں۔ ہاں، اس کے لیے ہم ضرور تیار ہیں کہ ہمیں دوسرے سے لینا کیا ہے، ہمیں دوسرے سے وصول کیا کرنا ہے، ہمیں دوسرے سے آگے بڑھ کر جھپٹنا کس چیز کو ہے۔ تو اس کے بعد چوتھی بات بڑی عجیب و غریب ارشاد فرمائی، جو یقیناً اس وقت ہمارے معاشرے کی ایک بڑی اہم ترین ضرورت ہے۔ کہا کہ انہم، اور بلکہ اس کے ساتھ پھر صحابی نے یہ بھی فرمایا کہ حسنۃ جمیلۃ، بڑی اچھی صفت ایک چوتھی یہ ہے کہ انہم لاملأن الناس من ظلم الملوک، کہ یہ سب سے زیادہ منع کرنے والے ہیں اپنے بادشاہوں کے ظلم کے راستے میں، رکاوٹ بننے والے، کسی طبقے کو ظلم نہیں کرنے دیتے۔ آج ہمارے اندر ایک اجتماعی بے حسی، ایک اجتماعی طور پر ہمارے اندر سرد مہری موجود ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کی نسبت مغرب نے یقیناً اس میں یہ ایک ہماری نسبت ایک ترقی کی ہے اس چیز میں کہ ایسے ادارے پیدا کیے ہیں، ایسے اداروں کو وجود بخشا ہے، پروان چڑھائے ہیں، جو معاشرے میں ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں ایک اہم ترین کردار میڈیا کا۔ اپنے بادشاہوں کو، اپنے حکمرانوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، ان کے راستے میں ان کا ہاتھ روکا جاتا ہے۔ اس بات کی یہ اسلام کی سنہری تعلیمات تھی۔ تو سیدنا عمر ابن العاص نے فرمایا کہ ان 4 صفات کی بنیاد پر یقیناً وہ لوگ اس کے مستحق ہیں کہ وہ لوگ، ان کی تعداد پھر زیادہ ہو جب تک یہ 4 صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو آج چونکہ سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہے کہ ہم بھی ذرا اپنے آپ پر غور کریں۔ آج ہم کہہ دینے میں یقیناً کوئی حرج نہیں کہ آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتتے رہے، مگر ہم اس کا ملبہ دوسروں کے اوپر ڈال رہے۔ آج معاشرے کے اندر اگر یکجہتی نہیں ہے، اگر آج معاشرے میں سکون نہیں ہے، اگر آج مسائل ہمیں درپیش ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلانے کی کمی ہے، فلانے کی وجہ ہے، فلانے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، ہم میں سے ہر شخص کو جو منصب حوالے ہوا تھا، ہم میں سے ہر شخص کے پاس جو عہدہ موجود تھا، کیا اس کی ذمہ داریاں پوری کی گئیں؟ کیا اس کے ساتھ انصاف کیا گیا؟ کیا اس کے تقاضے پورے کیے گئے؟ یقیناً اس کا جواب نفی ہے۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکا، اجتماعی طور پر نہیں ہو سکا۔ اسی کے نتیجے میں آج اداروں میں ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اسی کے نتیجے میں آج امن و سکون ہمارے درمیان عنقا ہے۔ ہمیں اثر نو اس بات کی کوشش کرنی ہوگی، اثر نو ہمیں سیرت طیبہ کی روشنی میں آنا ہوگا، جہاں پر سب سے پہلا سبق جو پتہ چلتا ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کا سبق ہے۔ طبقات کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، علماء کو، عوام الناس کو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، سیکیورٹی فورسز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اور ہر قسم کے جتنے بھی شعبے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے نظم اجتماعی کو، اپنے ہاں اجتماعیت اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کو تو گوارا کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کے مبارک کام کو تھوڑا مؤخر کر دیا جائے، مگر پہلے خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی یکجہتی نہ متاثر ہو، تاکہ مسلمان جو ایک وحدت کی ایک لڑی میں جو پروئے ہوئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو کر گئے ہیں، کہیں وہ لڑی نہ بکھر جائے، کہیں وہاں پر کئی باتیں اور نہ شروع ہو جائیں۔ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس اہم ترین کام کی جانب ہمیں سب سے پہلے مسلمان متوجہ نظر آتے ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین کا انتخاب ہے۔
اور اس اجتماعیت کو کسی مرحلے پر بھی اس کو زخمی پہنچانے دی گئی، اس کو کمزور نہیں ہونے دیا گیا۔ آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سارے سیاسی اختلافات کو بھلا کر، ہم اپنے سارے مذہبی اختلافات کو پس پشت ڈال کر، ہم اپنے سارے ذاتی اور انفرادی مسائل کو بھول کر اس طرف آ جائیں کہ ہمیں ایک یکجہتی کا ماحول پیدا کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے، مختلف اداروں کو مختلف ذمہ داریاں جن کے حوالے ہوئی ہوئی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں ہونا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کا احترام اور صبر کے، اس کے لیے صبر بنیادی چیز ہے۔ ہم صبر کریں گے تبھی جا کر یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ میری ہر بات پوری ہو جائے، میری ہر خواہش پوری ہو جائے، میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہو جائے، اگر ہر شخص یہ چاہے گا اور دوسرے کے وجود کو ہم تسلیم کرنے سے انکار کریں گے، دوسرے کو اس کا حق دینے سے انکار کریں گے، دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے، تو ہم کبھی یکجہتی کا ماحول پیدا نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیسا ماحول پیدا کیا؟ مشاورت کا ماحول پیدا کیا تھا۔ خود قرآن پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ سردار الانبیاء ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، جو کہ سید الانبیاء ہیں، جو کہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان سے فرمایا کہ اپنے لوگوں سے مشورہ کریں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کیجیے، نرمی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ۔ ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ ان کے ساتھ درستگی کا معاملہ کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے تو یہ آپ کے دائیں بائیں سے چلے جائیں گے، یہ لوگ یہ آپ کے پاس رہیں گے نہیں۔ پھر یہ اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت کائنات ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا معاملہ رکھیں۔ تو ہمیں بھی آج محبتوں کو پروان چڑھانا ہوگا، ہمیں بھی آج باہمی احترام کے ماحول کو پروان چڑھانا ہوگا، ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے ماحول کو بڑھانا ہوگا، اور اپنی ذات کو پس پش ڈال کر انفرادی مفادات کو، ذاتی مسائل کو پس پش ڈال کر اجتماعی سوچ کو آگے بڑھانا ہوگا، آپس میں محبتوں کے تعلق کو مضبوط اور قوی کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت اس ملک کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر اس میدان میں ہم نے کوئی کوتاہی کی، اگر اس میدان میں ہم نے کوئی کمی کی، تو ہمیں اس کا کوئی ایسا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کا یہ یقیناً پیغام ہے کہ امت مسلمہ اس وقت، اور خصوصاً ہم مملکت خداداد پاکستان کے رہنے والے، اپنے ان مسائل کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور امن چین اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اتحاد، یکجہتی اور اتفاق کی جانب قدم بڑھانے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ یکجہتی اور اتحاد نصیب فرمائے اور ہمیں اس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔